close? Is this close? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله صل على محمد أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآلك عدم أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كل ذنب وأتوب إليه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم ويقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بجنة ورضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم ويقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذلك الله ربي. الله اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب زدني علما نافعا وعملا صالحا فالحقني بالصالحين بجاه محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته يقوم ويقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنه ليس العلم بموضع رزقي وإنما طلبه بخطرات تخطر على قلبي فعجول في طلب البلدان فأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري في سحل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماع أم في بر أم في بحر
وعلى يدي من ومن قبل من، وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك، وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله، واجعل يا رب رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا وما خضوا قريبا، ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا، فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله، وجد على عبدك بفضلك، إنك ذو فضل عظيم. पता है वो नहीं जिस परसेंट
برشنشاہ کائنات امام زمانہ صلوات. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے. اے لال جو تم اذن ویغا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا، تو نے یہ میری جاں علی اکبر نہیں سوچا. مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا، تم مجھ سے ضعیفی کا عصا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا. تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. ایک روز تجھے آن کے مانگا تھا پھوپھی نے، 18 برس نازوں سے پالا تھا پھوپھی نے، بیٹوں سے بھی زیادہ تمہیں چاہا تھا پھوپھی نے. احسان جو زینب نے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. سر تیرا بھی جس وقت چڑھے گا سر نیزہ، ہوگا سر میدان جدا سر بھی تمہارا. ہم شکل پیمبر کا گلا کاٹیں گے آدھا، گویا میرے نانا کا گلا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. پچھی علی اکبر جواب આપે છે. بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں. بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں،
ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں. بابا مجھے اماں نے بھی کچھ درس دیا ہے، آداب وفا سے مجھے آگاہ کیا ہے. پہلے میں مروں آپ سے وعدہ یہ لیا ہے، بس اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں. ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں. بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں. ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں. بابا مجھے احوال دل زار پتہ ہے سخت بہت منزل دشوار پتہ ہے، اور دین کا مشکل میں ہے سردار پتہ ہے. یوں آپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں. ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں. بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں. ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں. ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں. صلوات علی محمد وآل محمد. اور محمد و آل محمد صلوات. یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. یہ بات ہرگز نہ بھول جانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. ارے دعائیں دیں گے حسین تم کو، یہاں پہ آنسو اگر بہائے، یہاں پہ بیٹی نے بے وطن کی ستم گروں سے تماچے کھائے، یہاں پہ خوشیوں کو
کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہاں پہ گزری ہے وہ قیامت، ملا نہ اس کو سکون اب تک، ارے ردائے چھننے کے غم میں عابد، لحد میں روتا ہے خون اب تک، یہاں پہ ہرگز نہ مسکرانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، اور یہیں پہ قاسم ہوئے ہیں ٹکڑے، یہیں پہ زین سے گرے تھے مولا، اور یہیں سکینہ سموں سے لپٹی، یہیں پہ اصغر نے تیر مارا، یہیں پہ اصغر نے تیر کھایا، یہیں غریبی کا ہے ٹھکانہ، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، اور کسی کے دل میں لگی ہے برچھی، کسی کے بازو کٹے یہی پر، علی کی بیٹی کے کتنے یوسف لہو میں ڈوبے ہیں اس زمین پر، لوٹا ہے سادات کا گھرانہ، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلا جو خیمے سے مرنے رسول جیسا پسے، تو پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلے مڑ مڑ کے مجھے دیکھ کے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، ارے کچھ دیر تو جی لے تیرا، کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر، مر مر
جانا علی اکبر. ارے تم زی سے گرو گے تو بدر جائے گی دنیا. مقتل کی طرف کون ہمیں لے کے چلے گا؟ قاتل تو بتائیں گے نا، قاتل تو بتائیں گے نا رستہ علی اکبر. مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. ہو جائے گا مشکل میرا آنا میرے بیٹا. ارے مقتل میں کہیں دور نہ جانا میرے بیٹا. اب مجھ سے چلا بھی نہیں، اب مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا. علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. احساس تڑپنے کا ہمارے تجھے ہوتا، میری طرح تو اپنا جگر تھام کے روتا. تیرا بھی جو ہوتا کوئی، تیرا بھی جو ہوتا کوئی بیٹا علی اکبر. مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. اے لال تجھے کرتا ہوں بابا کے حوالے، میدان میں ہنستے ہیں کھڑے برچھیوں والے. اچھی طرح پھر دیکھ لوں، اچھی طرح پھر دیکھ لوں سینہ علی اکبر. مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. پر محمد و آل محمد صلوات. Bismillahirrahmanirrahim. Our visiting speaker, Syed Rizwan Rizvi, Zakira, Dr. Sarah Kazmi, respected elders, dearest brothers and sisters in Iman, Assalamu alaikum, Jami wa rahmatullahi wa barakatuh. Surah Fatiha is requested for all marhumin listed on the screen, as well as all other marhumin. Surah Mubarak al-Fatiha. Dua Shfa Maris is requested for all those in need here and elsewhere, as well as those listed on the screen. Let us recite together. Bismillahirrahmanirrahim. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. Ya Allah. HIC Family Services Committee invites all ladies to attend a follow-up Q&A session with visiting Zakira Dr. Sarah Kazmi, which will inshallah take place tomorrow right after the ladies' morning Majlis. This session will begin at 12:15 p.m. A kind reminder to all that the Muharram and Safar Fund is still open, and we're currently about 60% away from meeting our goal. All are requested to please consider making a donation if you haven't already done so. If we could once again please request all the brothers to move as far forward as possible to give space to those that will be joining us later. Let us move forward with the loud Nara Salawat, please. Before we move on to tonight's Majlis, I'd like to invite our Director of Education, Brother Ali Najaf Ali, to please come forward and address the community. Bar Muhammad wa Muhammad Salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Syed Rizwan Rizvi, Dr. Zakira Saira, scholars, elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all our grief for Imam al-Hussein alayhi salam and his companions as well. In the beginning nights of Muharram, if you recall, Syed Rizwan had talked about the Quran and developing a relationship and love for it. The Central Board of Education, in conjunction with the IEC Academy, our madrasa, has organized a week-long Quran camp with Brother Imran Ali and Sister Tahira Mahdiya Khaki from United Kingdom. They have a wonderful Instagram page called Living with the Quran. Media, next slide, please. The goal of the camp is to develop love of the Quran and apply it in our daily lives. The camp caters to 3 age groups, ages 3 to 5, 6 to 10, and 11 to 16. While this is a Quran camp, it won't be focused solely on recitations. It will be filled with fun activities, all surrounding themes from the Quran, and the examples are on the next slide as well. Please reach out to either myself, Sister Zahra Dawdali, or Sister Alia Tijani with any questions. Media, and the next slide, please. And finally, we have a reminder from the IEC Academy, our madrasa, that the registration for the early bird ends tomorrow night. Please be sure to register your children as soon as possible. Thank you very much, and inshallah, keep us in your du'as. With this, let us invite our Sayyid for tonight's Majlis with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الفاسفين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. 8th of Muharram. This is the 9th lecture in this series of Majlis that began last Saturday under the topic of Deen and our responsibilities. And while discussing Deen and our responsibilities, we focused on 5 main themes. The first theme, as a reminder, was the concept of recognition of Deen. That was the first stage. Second stage was complete submission and satisfaction with this Deen. Third stage we discussed was to spread this Deen and propagate and do the tabligh of this Deen. Fourth step was discussed last night, which was to defend this Deen. And inshallah tonight, the last step, which is to protect it from various distortions and inhiraf. Now, of course, as much as I try to keep it, the discussion to be as organized as possible, I do apologize for my lack of ability to bring forth discussions which were, close enough for us to stay focused. So if children or youngsters or sisters were not able to follow, that's on my part, apology. And second, of course, the constant request that I've been getting regarding the Masaib. And there's like a tug of war between our kids and our elders and young parents and those parents whose kids are now teenagers. So you got a lot of groups right there. So it's very difficult as it is to sit in front of a crowd where you have 6 or 7-year-old, and mashallah, we have people well in their 80s and even 90s. So with that said, of course, we've been juggling in between to do the entire Masaib in English so that everybody benefits from it. My elderly, with all respect that I have for them, they requested to throw in a little bit of Urdu as well. Then a suggestion was made to do half and half. But when we did half and half, the suggestion was the children lost halfway through and they did not know what happened afterwards. So it's really a difficult task. And again, there's no right or wrong thing in it. I know many of us are accustomed to, as far as gham is concerned, are tuned to listen to the gham in a language which appeals more to us. And so those who are requesting Urdu, I understand where they come from. And those who are requesting English, I totally understand, as I have young kids myself who probably do not understand the Urdu that I speak from the mimbar. Although my Urdu is not that difficult, but nonetheless, for someone who is not tuned to or accustomed to listening, this will come about. So bear with me, only a couple more nights remaining, and inshallah, the way we have passed the last 8 or 9 nights, inshallah, these few nights will go too as well. Tonight will be the last in this series. So the series stops over here, that discussion on Deen and our responsibility. Tonight is the last
session, inshallah, on that, God willing. Tomorrow, of course, being Shab-e Shahadat and the 9th of Muharram, we will have a different discussion. And of course, on the day of Soyam, we will have a different discussion. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Just so I can explain the ayat very briefly, I recited this initial ayat from Surah Ankabut. Allah subhanahu wa ta'ala begins the surah with Alif Lam Mim. These are the huruf called huruf-e muqatta'at, the abbreviated alphabets. Now there are 29 chapters in Quran that begin with these abbreviated alphabets. Most commonly, of course, is Surah Baqarah, which also begins with Alif Lam Mim, Surah Yusuf, Alif Lam Ra, and other surahs such as Surah Maryam, Kaf, Ha, Ya, and Sad, Surah Taha, Surah Yasin, and Surah Sad, Surah Qaf, and other surahs. So some of them begin with single alphabet, like Sad and Qaf. Some begin with two, like Ha, Mim, Yasin, Taha. Some begin with three, like Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Some begin with four, like Alif Lam Mim Ra. Some begin with five, like the beginning of Surah Maryam. What is meant by these alphabets? We don't know. This is a ramz or secret code between Allah and His apostle. Today, governments, secret services, these agencies, they use, or military, they use a lot of code words. And these code words are used for a reason. They don't want people finding out what it means. If that becomes the public knowledge, then of course it no longer will be a secret for them. And therefore, they're code words that are used all around. Even among friends, among spouses, among family members, there are certain code words that mean certain things that are used commonly. And the purpose is so that it remains a secret between those who are communicating. Allah subhanahu wa ta'ala kept it to be secret between His apostle and Himself. So what do we know about it? Ma'asumin did not shed much light on what these alphabets mean. And inshallah, when the zuhur of Imam of our time, Imam Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, happens and takes place. I didn't see when I started. So now you're up to how long I'm going to go. That inshallah, he will enlighten us with what these huruf-e muqatta'at or these abbreviated alphabets mean. With that said, let's go past this because we don't know how to do the tafsir of these. Allah subhanahu wa ta'ala begins the surah by saying, Ahasiban nas an yutraqu an yaqulu amanna. Do you think people will be let off merely by saying, we have brought iman, we believe? An yaqulu amanna, when they say we brought iman, we believe. Wahum la yuftanun, and they will not be tested. So this is istifham-e inkari in Arabic, meaning it's a question which is already negating it. You know, when you ask someone a question in a negative tone, that's what Allah subhanahu wa ta'ala is doing, meaning yes, you will not be let off. You will be questioned. You will be tested by Allah subhanahu wa ta'ala. There's no running away from the test of Allah subhanahu wa ta'ala. With this ayat, there are a few things that I just wanted to clarify before we get into our main discussion. What is the word yuftin over here means? Fatana, yaftunu, or over here yuftin, refers to test, trials, tribulation. Fitna is the root word. We know the word fitna in Urdu means usually corruption. But in fitna in Arabic refers to a test. When Allah says, Innama amwalukum wa awladakum fitna, He's not saying your wealth and your children are corruption. Although they could lead to corruption, but they're not. They are merely tests for you. And Allah subhanahu wa ta'ala tests you with your wealth and with your children. Here similarly, yuftin means a purpose or a means of purification. How so? Imam was asked about it. Imam gave an example. Instead of explaining, Imam gave an example so that people can understand. Imam says, yuftinu kama yuftinu dhahab wa yukhlisu kama yukhlisu dhahab. Yuftin, test, is like how gold is put
through tests. Yukhlis, meaning it is purified and made sincere. Ikhlas, khulus means sincerity. But yukhlis, meaning it's purified, kama yukhlisu dhahab. The way gold is purified. You know, gold, when you bring the gold, it's not in that shape. You have to purify it. You have to cleanse it. You have to make it go through certain tests before it is worthy of some, wealth or some fortune. So that's how Imam gave an example, how gold is purified. Similarly, you too are purified. When you face a fitna, when you face a test or trial in your life, what does that do to you? The test and trial purifies you, cleanses you. These tests that are set by Allah subhanahu wa ta'ala, don't take them for granted and don't be disappointed by these tests. Why? These tests are for your own favor, for your own good. They are making you a better person. Another example, if I may share, that those who enroll in military, those who join the army, when you join the army, you have to go through rigorous testing, don't you? They put you through these tough situations. Say, am I ever going to come across these things? You say, maybe not. But in real combat, you got to be prepared for everything. So when you go through that rigorous testing and trial, only a few come out of it. Not many are able to go through that. And therefore, only after that, you're enrolled into army and different ranks are provided for you. Why those tests? Someone might turn around and say, well, I joined army to serve the country. Why are you putting me through these tough situations? So these tough situations are only for your own benefit. Similarly, when Allah puts us through these trials and tribulations and difficulties, what do? They sharpen us. They make us more and more sharp, and they cleanse us and purify us, so never be disappointed with the trials that are thrown in your direction. Number 2, it says, Amanna wahum la yuftanun. That they said, we believe. We brought iman. You think they're not going to be tested now? Of course they'll be tested. Your nafse ammara, that egoistic nafs of ours, that tells us, here's the benefit lies over here. Go for it. Do it. You see something? Nafs ammara comes in, the egoistic soul, and tempts you, saying, go for it. Here's a benefit for you. You'll benefit a great deal, even though that benefit, that pleasure might be short-lived. But nonetheless, this nafs will encourage you to go forward. But at the same time, this nafs lawwama, the one that scolds us, steps in and tells us, no, don't go for it. Stay back. So hence, Allah subhanahu wa ta'ala, He says that you think you'll be let off without any tests while you are saying, I have brought iman. Sometimes you do question, say, well, how come we mu'mineen are suffering while mushrikeen and munafiqeen and kuffar and the disbelievers, those who don't believe in God, they're living, very fancy life. They are enjoying the life. They are living what is called the American dream. How come we are suffering and struggling and there's problems in our lives while they don't even believe? We believe and we are suffering. They don't believe and they are enjoying everything. I don't know, sometimes this question comes about. So their Jannat is right here. You've given this answer. You've heard this answer. Why they're enjoying? Allah subhanahu wa ta'ala is compensating them for whatever good they have done in this life. But come the hereafter, which is the eternal abode, there's no guaranteeing over there. But you, on return, when you suffer over here, you're guaranteeing a longer return in the hereafter, which will be your eternal abode. So don't ever get confused, especially the youngsters, when they see those who don't believe. In fact, Amirul Mu'mineen, Imam al-Muttaqeen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, in Nahjul Balagha said to his companions, he said, now that you believe in our imamat, فَلْيَسْتَعِدْ جِلْبَابًا, then be prepared to be engulfed and surrounded by difficulties. Al-Jannatu huffat bil-makareh, hadith. Jannat, paradise, is surrounded by
beautiful valleys, and things that will please you. No. Al jannatu huffat bil makare. Jannat is surrounded by difficulties. Makare is the plural for things which will cause difficulty. Sort of like thorns. If you want to get to the rose in flowers, you have to go through the thorns. You might get, stung by this thorn when you're grabbing a hold of a rose. That's the price that you pay for plucking this beautiful flower. So that's what Jannat is. It's surrounded by makare. Now when it comes to our discussion, so this was the ayat that I shared with you, that ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. One of the difficulties and iftinan and fitna and test is within this institution of Aza that we are commemorating, and every year it's increasing. But unfortunately, there's this, concerted effort to undermine the sanctity of Aza. And sometimes we think that things are okay. There's this notion sometimes when you let go of things, which are not that big a deal initially. If the dishes are not pristinely cleaned, it's not going to change in the grand scheme of things, right? So you let go of it. When you let go of small little things for yourself, now you got to be easy on others, but for yourself, then you're setting a bad precedent. You become weak and you become vulnerable. And initially, these things, when they come about, you let go of it. And then when they become the problem, now there's no way of standing up against it because something is now well established. In the beginning, it was not established. You could have easily tackled it. But you were slacking. You showed no effort towards it. How harmful could it be? And we let go of it. But as moments pass by, they become, in Urdu they say nasur, real big problem for ourselves. So there's concerted effort. Aside from these things, there's concerted effort that is underway to undermine the sanctity of this Aza. This Aza which we hold dear to ourselves. We consider it to be ibadat, right? 2 in 1. You came for Salaat, so you did wudu. MashaAllah, you're sitting in Jamaat, and you did wudu to pray, and now you're right after that, you are sitting in Majlis, and you're ba wudu. We come to this Aza with wudu, so we consider it to be what? Ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. When we pay tribute to Ahlul Bayt, when we do the dhikr of Ahlul Bayt, this is what? This is ibadat. So hold on a second, Maulana. Where did you grab that from? How is the dhikr of Ahlul Bayt ibadat? I'll recite one ayat and I'll recite one hadith for you. Ayat of Quran says, Surah Zariyat. I shared this ayat there a couple of days ago. What is the purpose of the creation of insan? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Inshallah. The sole purpose of our creation is to do ibadat. Now, of course, ibadat has a very big scope. So don't limit ibadat to Sawm and Salat. With that said, riwayat. Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam said, he says, Zayyinu majalisakum bi-dhikri Ali ibn Abi Talib. Embellish, give zinat to your majalis, to your gatherings. Now, majlis in Arabic does not mean majlis right here, this majlis. Majlis means any julus, anywhere you sit, any type of gathering. Give zinat, embellish, dignity, beautify your gatherings with the zikr of Ali. Now, if Rasulullah had stopped over there, would we not have taken this hadith? Of course. But Rasulullah knew that there will be people who will question this hadith.
So he said, why should you do the dhikr of Ali? فَإِنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي. Because when you remember Ali, you do what? You remember me. Rasulullah knew that even about me, people will question. The Rasul is dead. Why are you doing his dhikr? Right? Someone is dead. No, you don't have to do their dhikr. The Wahhabi mentality. So Rasulullah extended the hadith. He said, فَإِنَّ ذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ. When you remember me, you remember who? Allah. Now dhikr Allah, dhikr of Allah is ibadat. Wa dhikrullahi ibadah. And when you remember Allah, it's ibadat. Quran says what? Aqim as-salata li dhikri. Establish prayer so you can do my dhikr. So meaning, salat is the dhikr of Allah. When you remember Allah, that is considered to be ibadat. Rasulullah knew that there will be people that will question the dhikr of Ali. So he added his dhikr. He knew that people will question his dhikr. So he added the dhikr of Allah. But in reality, Rasulullah was saying, زَيَّنُوا مَجَالِسَكُمْ بِذِكْرِ عَلِي ibn Abi Talib فَهِيَ ibadah. He said A equals to B equals to C, A equals to C. He said, my dhikr of Ali is my dhikr. And my dhikr is the dhikr of Allah. Meaning what? Dhikr Ali is dhikr Allah. And dhikr Allah is ibadat. So why we come here? If anyone questions, we come here for ibadat. So when we come here for ibadat, we want to focus on this gham. We want to focus on this aza. We want to shed tears. And at the same time, we want to do what Imam Hussein set out to do. Reform. What was the first khutbah that Imam gave? Inni lam akhruj ashiran wala batiran wala mufsidan wala zaliman. I'm not leaving to cause any fasad or fitna or corruption or zulm or injustice. Innama kharajtu li talab al-islah fi ummat jaddi. The only reason for my rise is islah, reform. Uridu an amura bil maruf. I want to do what? Amru bil maruf wa anha anil munkar. And I want to do nahi anil munkar. Wa asira bi sirat jaddi wa abi. I want to follow the sirat of my father and my grandfather. That's what Imam Hussein set out to do. Imam made it clear what his purpose is. Was Imam allowed to do all these things? Did they let Imam do all of these things? Was Imam allowed to do the islah? Was Imam given the permission to carry out the duty that he imposed upon himself? No. They stood in the way of Imam. They didn't allow him to do islah. They didn't allow him to do amr bil maruf. They didn't allow him to do nahi anil munkar. Right? They didn't. They got in his way. He went to Makkah. They got in his way. He wanted to go to Kufa. They got in his way. He went to Karbala and he was martyred. Where do you think Imam performed any of these things? Where did Imam cause reform? Where did Imam do Amr and Nahi? Aside from his words, was he able to bring about a reform in the society? But at least not in the 61st year after Hijrah. Not in the 62nd Hijrah. But yeah, 14 centuries later, the fruits of the sacrifice of Imam are present. So Imam's view was long-term, not short-term. Yazid's view was short-term. He thought he won. But when Imam was not allowed to do all those things, what did Imam do then? Imam said, if you're not going to let me do reform, if you're not going to let me do Amr and Nahi, then I'm going to do one thing at least. You want to have a leader who's corrupt? Yazid, go ahead. You want to live your life in corruption, away from the teachings of Rasul? Fine. Do whatever you want. You want my blood? Go ahead. You can do all that stuff. And they did all that stuff. Imam said, but I'm not going to bow in front of zillat.
I'm not going to bow in front of disgrace. Hayhat min dhillah. I'm not going to sacrifice that. I'm going to go. You're not going to let me do these things. But I'm going to go with integrity and honor. I'm going to leave with the izzat and honor. There will be no dhillat as far as my life is concerned. Hayhat min dhillah. That's why the shi'ar was given by Imam Hussein. Hayhat min dhillah. Hayhat means away is dhillat from me. Away is disgrace and dishonor from me. If there's anything associated with Hussein, is honor and respect and reverence. If there's anything that is associated with Yazid, is disgrace and dishonor. That's what Imam proved. So don't limit Aza to just the fact that Imam stood up for against oppression. Yes, he did. Imam stood up against injustice. Yes, he did. Imam stood up for those who were weak and oppressed. He did. But don't limit the scope of Karbala to that. Imam also stood up for his waqar and his integrity and his honor, and he fulfilled that. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So while we should concentrate on our own honor and respect that we get by associating ourselves to Sayyid al-Shuhada, while we should reform what he was set out to do, while we should do Amr and Nahi, we should focus on these traits and attributes. What are we made to focus on? The following. These self-made practices. Certain things which are now called Matam, which have nothing to do with Matam. Certain practices which have now become part and parcel of Aza. And you can't get in front of it, unfortunately. It's too late to get in front of it. If Marja says something against it, that this is Tawheen, this is giving a bad image to Islam, they're going to say things against Marja. So let alone a student like me. If I sit over here, if I say something against it, lest I say anything against it, you know how they're going to label me. But a Marja has said that this will give a bad image. Every year, 10th of Muharram is covered by the main media outlets. You know what they show? They show children with parents holding their infants in their hands with a knife to their head. That's the image that is presented. Do it inside your covered walls, that's fine. But does that have to be displayed now? What is the world that has no idea why we're doing it? Now they're going to start making assumptions. These people, let's stay away from these people. Look what they're doing. They're bringing a knife next to the head of their infants. What kind of culture is this? What kind of cult is this? These are the questions that come about. So that's why the self-made practices, the distortions that happen, sometimes people will challenge you that I've done this matam and I've done that matam. Does that make you a bigger mu'min? Because all of my life I've done matam with my own hands. That means I'm less of a mu'min. That means I'm less of a azadar because I've only done matam with my hand. And mashallah, you have done all types of matams. Does that make you a bigger mu'min or bigger azadar because you've done all those things? And I have not done all those things, so I'm a lesser of an azadar? No. This is not what is being discussed over here. What is a bigger picture is that we should not get lost in these mere rituals. You know, the fact that there's a difference in the way of commemorating the Azaa in Indian subcontinent, in Iran, in Iraq, in Syria, in East Africa, in other parts of the world, within Pakistan, different places, within India, different places, different ways of doing things. What does that tell you? When something is not unified, different ways of expressing is being done, what does that tell you? That tells you that this is not part of the religion. This is our our cultural-based practices. And nothing wrong with it. I'm not saying that is wrong. I'm just saying it is not part of the religion because all of us are doing it differently. In fact, some of the practices that are done in Iran
and Iraq might be offensive to us. You know, they got drums beating and they got saxophones and whatnot. So what's going on? One of the mu'mineen first visited and did Ashura in Iran, and they were attending the 10th of Muharram Julus, and they had these big, huge drums. Dub, dub, dub. I said, Maulana, what are these people doing? I said, don't worry about it. This is part of their culture. You and I would see it, we'd be like, this is wrong. Similarly, if they see what we do, they'll go ahead and question the same thing. So the fact that all of us have different ways of expressing and different ways of commemorating, what does that tell you? Meaning it's not part of religion. Religion did not sanction this. Religion did not put a stamp of approval on it. So, as long as it's not doing anything haram, as long as it's not challenging the tenets of the religion, it's okay. But don't impose your cultural things, don't impose upon me. Just like don't expect me to impose my things upon you. Oh, on 10th of Muharram, hamare ghar mein ye nahi pakta. Na pakta. On 10th of Muharram, we don't eat this, we don't cook this, we don't wear this, we don't do this. That's okay. You don't do it, we do it. That does not mean I'm exiting the realm of Islam. None of these things should be means of discord, brothers and sisters. If anything, Hussein is uniting us, unifying us, bringing us together. How many people who are at odds with each other, but when it comes that there's Majlis Aza, they come on this farsh. Hussein brings us together. Let that be the case, that Hussein continues to bring us together. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Amirul Mu'mineen, he cried. In Nahj al-Balagha, there's a khutbah when Imam speaks, he cries. So literally the words of the collector of Nahj al-Balagha, Sayyid Radhi, that Imam at this moment, he was weeping when he said this. Aina akhwani, where are my brothers? Alladhina rakabu at-tariq wa madaw ala al-haq, who followed the path and who left on haq, on the path of haq. Aina Ammar, where's Ammar? Aina Ibn al-Tayhan, where's Ibn al-Tayhan? Aina Dhu Shahadatain, where is Dhu Shahadatain? Imam names some of his companions, and then he says, the reason I'm remembering them, Ahabbu sunnat, ahyaw sunnata wa amatul bid'ata. These are my friends who established and revived the sunnat of Rasulullah, and they fought against the manufactured bid'at that came in existence later on. They stood up against it. Have the courage. Imam is, according to Sayyid Radhi, khutbah number, I believe, 182, that Sayyid Radhi says Imam was literally weeping when he said these words. He said, where are my friends who did so much to establish the sunnat, and did so much to uproot the bid'at that came into the fold of Islam? So removal of doubts and bid'at is important. People think that some of these self-made and self-created practices are part of deen. In fact, some go to the extent by saying fiqh does not apply to these things. It's beyond fiqh. You can't put a fiqhi fatwa on what things that we're doing in the Majlis Aza or during these Ayyam Aza. No, it's beyond fiqh. And it's ishq of Hussein. And in the ishq of Hussein, everything is permissible. No, you can't question it. A lot of people are like, okay, I'm not questioning that. That person is at a different level, has a different connection with Imam Hussein. I'm not there yet. If I can shed a few tears, that's enough for me. This person is at another. It's ashiq. And he's at that stage where he's got this connection. So how am I going to question? So some people say, well, fiqh doesn't apply over here. Some people don't even consider. And some people say, well, no, it is part of the religion. So here, we need to do mubaraza. We need to make sure we stand up and we challenge some of these practices, even if it goes against us. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Because one of the things that Imam did set out to do was Amr and Nahi. And we forget that Amr and Nahi is part of Furu'id-Din. What are the Furu'id-Din?
The children will count with me. Namaz, Roza, Hajj, Zakat, Khums, Jihad, Amr bil Maruf, Nahi al Munkar, Tawalla Tabarra. Right? These 10 we count. We teach them in madrasa. Amr bil Maruf is part of the furu. Just like Salaat is wajib, Amr bil Maruf is wajib. Just like fasting in the month of Ramadan is wajib, Nahi anil Munkar is wajib. Sometimes these two are more important than the first 6. Because if Amr and Nahi is not done, Salat may not be done. If Amr and Nahi is not done, fasting will be omitted. Hajj will cease to exist. So sometimes they become more important. But when it comes to Salat, it's an individual act. We all do it, hopefully. When it comes to Amr and Nahi, it's challenging. It requires courage. If I go up to someone and say something, they'll be like, well, none of your business. Walk away. That's okay. If they say that, then you do walk away. But you've done itmam hujjat. You've played your role. And it's not asking ordinary person to do either. Brothers, there are 3 groups of people that are involved in this aza. 3 groups. First group is Bani Majlis, the host. Second group is Dhakir Majlis, the speaker. Third group is Sami'i Majlis, the listener. These are 3 groups. There isn't a 4th group. This comprises the 3 groups that are part of this aza. What is the duty of Bani Majlis, the host? Host has a very strong thing in their hand. They're able to take the community in whichever direction they want. Whatever they give, because people are coming. They want to come. They want to shed tears. They want to come to Majlis. They want to come to the center. They want to stay connected with their deen. Whatever they get from this podium, whatever they get from this mimbar, is in the hands of the host. Now, of course, I don't have time to go in the details of that. Second group, Dhakir. Me, brother over here reciting, we're all Dhakirin. Either it's in the form of Nawha, Marsiya, or it's in the form of speech. We're all Dhakire Imam Hussein, right? We're doing the dhikr of Hussein. Now, Dhakir Hussein already has the dua of Sayyid al-Shuhada's mother. Sayyida Zahra's dua is with you. You don't need anyone else's praise. But yeah, deliver something which does provide praise and you think is beneficial for the people. But if I only come just to gain some popularity and fan base, as is the case these days, get to a level of celebrity, more likes, more hits, more views, right? If I go after all of that, fan base, fan fame, now where's the purpose? Here we need to be focused. Zazadari is changing. It's changing so drastically right in front of our eyes. Right in front of our eyes. These elderly sitting over here, they could not even in their wildest dreams imagine that we will live in an era where it's all going to be YouTube, Insta, all of these apps, and that's it. And people are checking how many views, how many seen it, how many have liked it. And the fan base is being created, followers, all that stuff. Third group is the listener, Sami'een Majlis. When you hear Marja, Ayatullah has come to recite the Majlis, you're going to flock the doors. There won't be a room to sit over here. When you hear Syed Rizwan has come to speak, Syed Rizwan, we'll go if we can. We'll just listen from YouTube. Don't be like. Here, that tells that you're going for Zakire Hussein, not Zikre Hussein. You're going for the speaker and not the speech. There's a difference. So all 3 groups, they have their individual responsibilities. But there's one common
factor between the three? Can you guess? What is a common factor between the host, the speaker, and the listener? Khulus, sincerity. If the host is sincere, regardless of how many people come, as long as he or she believes in what they're doing. If the speaker is sincere, regardless of how many likes and how much fan base is created, as long as he knows what he's doing. And Sami, listener as well, is coming to this first Shaza with sincerity. I'm going just to listen to the Masaib and the Fadail of Ahlul Bayt. Nothing beyond that. That khulus, brothers and sisters, is something which will elevate not only us, but this Aza as well. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. You know, it's important because khulus is the key to acceptance. What is khulus? Qurbatan ilallah. Khulus is qurbatan ilallah. And if qurbatan ilallah is missing from our amal, from our action, then that amal has no value. If I prayed a beautiful salat and I made the recitation so that people behind me are mesmerized, even one Bismillahir Rahmanir Rahim was said to impress someone, Allah will turn the salat back on my face. Or the angel, He'll order the angel to do so. And then on the day of judgment, when I'm standing there, see my bag is empty. I don't have any good deeds. I led so many prayers. I was not only praying, but I was leading the salat. I've led for 20, 30 years, I've led salat. Hundreds of people have prayed behind me. So yeah, but you were leading by saying to impress people that were standing behind you. Go ask them for the ajr and the reward. Don't come to me for the ajr and the reward. You were showing off to them, so the ajr is with them, not with me. That's where sincerity and khulus is important. Now, of course, you and I will say, well, we can't get to the level of Masumeen, but we can try. Masumeen were there to set examples as role models so that you just hear about it and do wah-wah. And so, well, that's something which I cannot. That's an area where I can't go. Kind of like when Jibreel could not go beyond Sidratul Muntaha. That's my limit. I stop over here, Rasul, you go. We say the same thing. We can't get to where Masumeen were. Of course. But should you not try? What was the reason behind them being bashar like you and I to set examples for us? Beautiful saying of Amirul Mu'mineen regarding Salat. He said, Inna qawman abadullaha raghbatan. There's a group of people that prayed and worshipped because of greed. Fatilka ibadatut tujjar. This is the ibadat of a businessman. It's okay, it's halal. But Ali is not subscribing to that ibadat. Wa inna qawman abadullaha rahbatan, out of fear. Tilka ibadatul abid. That's an ibadat of a slave. Nothing wrong. It's not haram. But Ali is not worshipping for that reason. Inna qawman abadullaha shukran lahu. But there's a group who worship Allah to thank Him. Tilka ibadatul ahrar. That's the ibadat of those who are free. Those who are not slaves. He said, Ma abattuka tama'an fil jannah. Or lil jannah. I did not worship you, Allah, because I was greedy for the jannat. Nor did I worship you because I was fearful of Jahannam. Abattuka wajattu ahlan lah. I worship you because I found you to be worthy of worship. You are worthy of worship. That's the reason. You know, when you get up for Salat al-Fajr, that is because you're fearful of Jahannam. The only reason you get up for Salat al-Fajr is why?
because we're worried about Jahannam. And we want to go to Jannat. But if you wake up for Salatul Layl before Fajr, that shows you that you are not after Jannat or Jahannam. That shows that you're considering Allah worthy of ibadat. If I get up for Fajr, now here are some people saying we can't even get up for Fajr. It's talking about Salatul Layl. If I get up for Fajr, barely sometimes, speaking about myself, that is only because I'm fearful of Jahannam. And that is only because I want Jannat. But if I can add that extra, what did 11th Imam say? He said, إِنَّ الْوُصُولَ إِلَى اللَّهِ سَفَرٌ لَا يُدْرِكُ إِلَّا بِإِمْتِطَاءِ اللَّيْلِ. You want to reach Allah? It has to be undertaken at night time. Cannot be done during the daytime. During the daytime, there's so many eyes watching you. It will not be khalis. It will not be sincere. It will not have khulus. You do it at night. Nobody's watching you. That's when the real khulus is. I can't show off. And that's the ibadat of those who consider Allah subhanahu wa ta'ala to be worthy of that ibadat. You know, Ali spoke about ibadat like this. And then there's another Ali whom we're going to discuss tonight, who was also sincere in his ibadat. This is Aliyun al-Akbar. I stopped early today so I can give enough time for Masai. Who is this Aliyun al-Akbar? Some believe that he was the eldest of the three sons that Imam had. Sheikh Mufid says, no, he was not the eldest. Zainul Abidin was the eldest. He was the older of the two Alis that were martyred in Karbala. That's why he was called Ali Akbar. And Ali Asghar was the younger Ali, and Ali Akbar was the older Ali. Because these two Alis were martyred, one was mentioned as Asghar, the other was mentioned as Akbar. But in reality, Zainul Abidin was the oldest. Nonetheless, this debate does not change anything, so we don't need to worry about this debate. But just a background, who is this Ali Akbar? Ali Akbar's father is Imam Hussein. Whose mother? Layla. Layla is the daughter of Maimuna, who's the daughter of Abu Sufyan. So therefore, Ali Akbar is related to Muawiyah, Yazid, because of the relationship through his mother, Layla. And that is the reason there was this immunity letter sent to Ali Akbar on the 9th of Muharram. Yazid's army, or Ibn Ziyad, by the hands of Shimr, sends an immunity letter giving immunity to Hazrat Ali Akbar. What does he do? He rips the letter apart. He said, La amana, there's no aman, there's no immunity if you go against Hussein. Who is this Ali Akbar? Someone who was probably 18 or 19 years old. Someone who had the courage and the bravery and the swordsmanship that he learned from Hazrat Abbas. As far as his features are concerned, Imam, when he sent him toward Maqtal, Imam said, Allahumma, O Allah, ushhud, be a witness. Baraza ilayhim ghulamun. Another reason why he was younger than our fourth Imam, because the word ghulam is used for Ali Akbar. Ghulam is used for someone who's a young man. Young man. Well, we know Imam Zainul Abidin was 23 years old at that time. So, baraza ilayhim ghulamun. Someone who's going toward these people. Ashbahun nase khalqan wa khulqan wa mantiqan bi rasulik. The one who's the closest to Rasulullah in his creation, in his features, in his khuluq, in his akhlaq, and his morals,
وَمَنْتِقًا, and his speech. That's Ali Akbar. وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا زِيَارَةَ الرَّسُولِ or زِيَارَةَ النَّبِي لَنَظَرْنَا إِلَيْهِ. And if ever we wanted to do the ziyarat of Rasulullah, what would we do? Look at the face of Ali Akbar. That's the Ali Akbar. And the day of Ashur begins. How the day of Ashur begins? The day of Ashur begins with the adhan of Ali Akbar. He gives that adhan, that famous adhan which we replicate. Ali Akbar, as I mentioned, 18 or 19 years old. He's at the prime of his youth. And this is the time when, of course, mothers are hoping for their children, especially at that time in Arabia, so that they get married and they have their own kids. Ali Akbar did not have that opportunity. He comes to Karbala. On the way to Karbala, on one of the maqamat, Imam Hussein saw a dream. Look at the basirat of Ali Akbar. Look at the insight of Ali Akbar. Imam saw a dream. The dream was, when he woke up, he said, I saw a dream that maut is coming toward us. He related this dream to Ali Akbar. Ali Akbar said, Oh Baba, are we not on haqq? He said, absolutely, we are on the truth. Isn't our enemy on batil? He said, absolutely, enemy is on falsehood. He said, La nubali. Then what do we care? If maut comes upon us or we go over the maut. That's the insight of an 18 and 19-year-old. He gives the adhan and the day begins. Very quickly for the youngsters sitting over here before I switch over to Urdu. And inshallah, you'll understand the Urdu aspect while you have this background. That after all the companions had given their shahadat, came the turn of the family of Imam Hussein. Riwayat mentioned the first one to go was Ali Akbar. He came to his father. Oh father, give me the permission to go to Maqtal. Imam said, gave the permission. He said, Taqaddam waladi. While Imam, you heard in the previous Masaib, to honor Muhammad, Imam did not give permission right away. To Qasim, Imam turned down a few times. But when Ali Akbar asked for it, Imam also, although he must have had a difficult time giving him this permission, but nonetheless, Imam gave this permission. But Imam, being a father of an 18 and 19-year-old, knowing that I'm giving him the permission to go to Maqtal, from where nobody has come back alive. So Imam delays it a little bit by saying, go bid farewell to the ladies who have raised you. They have a great deal of honor and respect for you, and likewise you for them, and therefore you owe them at least this much, that you bid proper farewell to them. Hazrat Ali Akbar comes inside the tent and he says to his aunts, to his mother, to his sisters, that this is Ali Akbar who has come to bid farewell to you. All the women, upon hearing these words from Ali Akbar, they started weeping, started crying. Some started kissing Ali Akbar on his cheeks, some kissed him on his forehead. Some hug him and bring closer to themselves. And some were just looking at the shabab of Ali Akbar from top to bottom. The Ravi says that I saw when Ali Akbar went inside that tent, that this man tried to come out numerous times, that he lifted the veil of the tent, and numerous times he was dragged back in. He said this happened a few times, and then lastly, I saw someone drag him from his shirt. He said that had to be someone younger
Yes, it was his sister Sakina who was stopping Ali Akbar from going. Ali Akbar walked in between the women of this tent, Zainab, Kulthum, and the other women of this household, as they bid farewell to him with tears and cries. Ali Akbar eventually comes out. Imam Hussein prepares him with his own hands. Imam puts on the ammama of Rasulullah. Imam puts on the shield and the libas of Rasulullah as well, sort of like a kafan that Imam is placing on upon his son. Imam, when he prepared him to go and set off to Maqtal, Imam said, and there's one request from me, O my son. Bas ek iltija hai कि जब जाओ तो पलट के देखते रहना. As you go towards Maqtal, keep on looking back at your father. Ali Akbar did not understand this. Oh Baba, why are you asking me this? Ali Akbar, because of the shauq and the enthusiasm to go towards the Maqtal and to fight the enemy, he forgot all of this. In the midst of this, as he started moving towards the Maqtal, he heard a noise as if someone is walking behind. علی اکبر کو آہٹ سنائی دی, پلٹ کے دیکھا تو بوڑھا امام چلا آ رہا ہے, اپنے مرکب سے اترے. آئے بابا, آپ سے خدا حافظ ہو چکا, اب آپ کیوں پیچھے آتے ہیں؟ علی اکبر, اگر تم صاحب اولاد ہوتے, if you were a father yourself, you would not have asked this question. چونکہ تم صاحب اولاد نہیں ہو, تمہیں نہیں معلوم بیٹے کا فراق. اجرکم علی اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. علی اکبر جاتے ہیں مقتل کی جانب, رجز خانی کرتے ہوئے, اپنے آپ کی معرفی کرتے ہوئے, بتاتے ہوئے کہ میں کون ہوں, میں حسین کا فرزند ہوں, میں آیا ہوں اپنی دلاوری دکھانے کے لیے, دلیری دکھانے کے لیے. علی اکبر آتے ہیں, پہلا حملہ جو علی اکبر نے کیا, 120 جہنمیوں کو واصل جہنم کیا. اس کے بعد سے گرمی اور شدت اتنی تھی, بھوک اور پیاس تھی. یہ ہاشمی جوان 3 دن سے بھوکا ہے, 3 دن سے پیاسا ہے. He hasn't had anything to drink or eat for the past 3 days. And then the heat of the weather is so much that the shield that he's wearing is bearing down upon him. Out of thirst, علی اکبر واپس آتے ہیں. اے بابا, اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے, ایک گھونٹ پانی مل جائے تو دشمن کو دکھاؤں گا کہ میں کس طریقے سے جنگ کرتا ہوں. بابا کو پانی کی سبیل ہو سکتی ہے. ارے مجبور باپ جو رکھتا ہے یہ اپنے ہاتھ میں معجزہ, اگر چاہے تو اسماعیل کی طرح پانی کا چشمہ جاری کر دے, مگر کہا ہے بیٹا پانی کہاں سے لاؤں, یہ انگوٹھی ہے اپنی زبان پہ رکھ لو. علی اکبر نے انگوٹھی زبان پہ رکھی. علی اکبر سے پہلے کہا حسین نے پانی کی کوئی سبیل نہیں, تھوڑی دیر میں ساقی کوثر تمہیں سیراب کریں گے. لیکن کہا بابا پیاس قتل کر رہی ہے, گرمی مار رہی ہے, اگر پانی مل جائے. حسین نے کہا میری زبان پہ اپنی زبان رکھ دو. زبان پہ زبان رکھنی تھی, علی اکبر نے زبان کھینچ لی. بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. حسین نے انگشتر دی. He gave his ring to Ali Akbar. Place it in your mouth. It will give you some comfort. اور جاؤ دوبارہ مقتل کی جانب. علی اکبر واپس آتے ہیں, دوسرا حملہ کرتے ہیں. اس دوسرے حملے میں 80 لوگوں کو واصل جہنم کیا. بس اب زخموں کی تاب نہ لا سکے. یہ جوان ہاشم
کافی دیر سے لڑ رہا ہے ہاشمی جوان کے اوپر. ارے تیر برسائے جا رہے ہیں, نڈھال ہے, گرمی ہے, خون بہہ رہا ہے. بس ایک دشمن نے چھپ کے اکبر پہ حملہ کیا, ایک تیر ایسا آ کے لگا, علی اکبر نے نہ دیکھا, سینے میں جا کے چبھا. دور سے اس نے وہ موقع ملا, علی اکبر کے فراق پہ حملہ کیا. He struck the head of Ali Akbar. Ali Akbar did not fall from his horse, but he was hanging from the reins of the horse. His blood was on the front face of the horse. Horse's face was covered. Eyes were covered. Horse could not see which direction it was going. وہ چلتا ہے ایک سمت میں, دشمن کے نرغے میں پہنچا. دشمن نے دیکھا علی اکبر ہاتھ لگا ہے, سب نے بڑھ کے حملہ کیا. بس علی اکبر نے آخری آواز لگائی, یا ابتا ادرکنی, اے بابا مدد کو آئیے. آخری سلام حسین نے سننا تھا. بوڑھا باپ گرتا پڑتا اپنے بیٹے کے پاس پہنچا, علی اکبر کو اٹھایا, اپنے زانو پہ رکھا. ایک دفعہ علی اکبر کے منہ سے چہرے سے خون کو ہٹایا, کہا اے بیٹا تمہارے بعد زندگی بے رنگ ہو گئی, اب جینے کا کوئی فائدہ نہیں. مایوسی کے الفاظ سنائی دیے, لیکن دیکھا بیٹا بار بار اپنے سینے پہ ہاتھ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے. حسین نے دیکھنا چاہا, ایک ایسی برچھی تھی, there was a dagger that had pierced through the heart of Ali Akbar. ایک ایسی برچھی تھی جو سینے میں پیوست تھی. حسین نے نکالنا چاہی. ارے جب کوئی چیز پیوست ہوتی ہے تو خون نکلتا ہے, نکالنا چاہو تو اور درد ہوتا ہے. حسین نے علی اکبر کو اپنے گھٹنے پہ رکھا, ایک ہاتھ علی اکبر کے سر پہ, دوسرا اس برچھی کے اوپر. حسین نے کربلا سے نجف کا رخ کیا ہوگا. اے بابا خیبر اکھاڑنا آسان تھا, جوالا کے سینے سے برچھی نکالنا مشکل ہے. ماتم حسین. تھی ماں ہو بری میت سے لپٹ کر, ہے علی اکبر, تم ہی چیخیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو, موما سے ہمیشہ کے لیے مور رہے ہو. کیوں روتے ہو دل پر, ہے علی اکبر, ہے علی اکبر. ارے پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا, اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا. کیا ہو گیا دل
فرماتے رے جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی صغیرہ جو خبر تیری سنے گی اب کیا کرو دل بر علی اکبر علی اکبر ارمان پہناؤں گی پوشاک شہانی افسوس کے راسائی نہ تجھے کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر ہے علی اکبر 18 برس پال کے پروان چڑھایا اور گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا قربان ہو مادر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی ماں خوبری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر یا حسین 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 ہے وقت اذان ہے وقت اذان علی اکبر اذان دے ہے وقت اذان ہے وقت اذان ہے وقت اذان علی اکبر اذان دے ہے وقت اذان ہے وقت اذان ہے وقت اذان ہے وقت اذان علی اکبر اذان دے ہے وقت اذان ہے وقت اذان بولے پسر سے سپتے پیمبر اذان دے ہے وقت اذان ہے وقت اذان ہے وقت اذان علی اکبر اذان دے ہے وقت اذان ہے وقت اذان یہ آخری اذان ہے سجدہ بھی آخری یہ آخری اذان ہے سجدہ بھی آخری عرش بڑی
پہ سنتے ہیں اے در اذان دے، اے وقت اذان، اے وقت اذان، اے وقت اذان، علی اکبر اذان دے، اے وقت اذان، اے وقت اذان، ٹھنڈک ملے رسول کے روزے پہ میرے لال، ٹھنڈک ملے رسول کے روزے پہ میرے لال، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر اذان دے، اے وقت اذان، اے وقت اذان، اے وقت اذان، علی اکبر اذان دے، اے وقت اذان، اے وقت اذان، نام خدا رسول کا باقی رہے گا دین، نام خدا رسول کا باقی رہے گا دین، اس دین کے بقا کے مقدر اذان دے، اے وقت اذان، اے وقت اذان، اے وقت اذان، علی اکبر اذان دے، اے وقت اذان، اے وقت اذان، بولے شاہ زماں مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، بولے شاہ زماں مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، بولے شاہ زماں مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، بولے شاہ زماں مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، میرے کری الجواب، میرے کری الجواب، مجھ کو آواز دو، بولے شاہ زماں مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، بولے شاہ زماں مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، میرے نور نظر ہے میرے محجبی، جھک گئی ہے کمر سوجتا کچھ نہیں، ہوں بہت ناتواں، ہوں بہت ناتواں، مجھ کو آواز دو، بولے شاہ زماں مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، بولے شاہ زماں مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، عصر کا وقت ہونے کو ہے میری جان، پھر خدا جان تم ہو کہاں میں کہاں، اب ہے وقت اذان، اب ہے وقت اذان، مجھ کو آواز دو، بولے شاہ زماں مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، بولے شاہ زماں مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، اے شبیہ پیمبر چلو گھر چلو، تشنا لب میرے دل بھر چلو گھر چلو، منتظر ہوگی ماں، منتظر ہوگی ماں، مجھ کو آواز دو، بولے شاہ زماں مجھ کو آواز دو، جزاک اللہ، مجھ کو آواز دو، بولے شاہ زماں مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو،
زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر ابالا، اکبر اکبر میرا سحر ابالا، اکبر اکبر سب مل کے، میرا سحر ابالا، اکبر اکبر لاش اکبر پیشہ جب پہنچے، دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے، تیری فرقت نے علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر ابالا، اکبر میرا سحر ابالا، اکبر اکبر لاش اکبر پیشہ جب پہنچے، دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے، تیری فرقت نے علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر ماشاءاللہ، اکبر 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 تو ہے کریے جوان بیٹا، باپ تیرا ضعیف ہے کتنا، نور آنکھوں کا ہو گیا رخسار، مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ، لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے، لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر ابالا، اکبر اکبر میرا سحر اکبر میرا سحر ابالا، اکبر اکبر جس نے 18 سال بالا تھا، کیسے دیکھے کہ وہ تیرا لاشا، تیری شادی کا تھا جسے ارماں، کیسے جھیلے کہ وہ تیرا صدمہ، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، میرا سحر ابالا، اکبر اکبر میرا سحر اکبر اکبر دیکھ آیا ہے قاصد صغرا، راہ تکتی ہے وہ دکھی بہنا، تجھ کو بیمار نے بلایا ہے، وعدہ صغرا کا کیوں بلا ڈالا، غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے، غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر 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 اکبر
جس نے 18 سال پالا تھا دیکھ کے گے وہ تو تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارمان کیسے جھیلے کہ وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے اکبر 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 کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گئے دستار سے وہ ماں کی دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا دستار سے وہ ماں کی دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا گرتا ہوا حسین گرتا ہوا حسین صدا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا لیلا یہ رو کے کہتی تھی اکبر کہاں ہو تم لیلا یہ رو کے کہتی تھی اکبر کہاں ہو تم ظالم کا ہاتھ میری ظالم کا ہاتھ میری ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا یہ نہیں سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا یہ نہیں دیکھو حسین اپنی دیکھو حسین اپنی غزہ تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا
پہنچ گیا اکبر کا لہو شے کی ابا تک پہنچ گیا. جواں بیٹا گیا مارا نے کہاں بانو نے واویلا. جواں بیٹا گیا مارا کہاں بانو نے واویلا. جواں بیٹا گیا مارا کوئی کفنی مانگا لو گلے میں میرے پہناؤ. رکھوں گی سوگ اکبر کا. جواں بیٹا گیا مارا کہاں بانو نے واویلا. جواں غم اکبر میں روؤں گی منع کیوں کرتے ہو مجھ کو. رہوں گی جب تلک زندہ. جواں بیٹا گیا مارا کہاں کوئی کفنی مانگا لو گلے میں میرے پہناؤ. رکھوں گی سو گیا اکبر کا. جواں بیٹا گیا مارا کہاں صف ماتم بچھاؤں گی غم اکبر میں روؤں گی. کئی دن کا میرا پیاسا. جواں بیٹا گیا مارا کہاں تم فاتحہ شربت سے پلانا میری بہنا زینب. دکھیا میری بہنا تم فاتحہ شربت سے زینب میری بہنا. دکھیا میری بہنا تم فاتحہ شربت سے پلانا میری بہنا. فاتحہ شربت سے گر بعد میری پانی میسر تمہیں ہوئے. پہلے تم سکینہ کو پلانا میری بہنا. زینب میری بہنا دکھیا میری بہنا. زینب میری بہنا دکھیا میری بہنا. تم فاتحہ شربت سے مقتل کی طرف سے تمہیں لے جائیں گے ازلام. پیاری کو علمدار نہ دکھانا میری بہنا. زینب میری بہنا دکھیا میری بہنا. زینب میری بہنا دکھیا میری بہنا. تم فاتحہ شربت سے اسلام کی ہے شان. حسین کا ماتم 1400 برس ہے دنیا میں قیام. اسلام کی ہے شان حسین کا ماتم. اسلام کی ہے شان حسین کا ماتم. 1400 برس سے 1400 برس سے اسلام سے حسین. حسین سے اسلام 1400 برس سے ہے دنیا میں قیام. اسلام کی ہے شان حسین کا
इस्लाम की है शान बरसे सजदे में सर कटाया घर बार को लुटाया 1400 बरसे है दुनिया में कायम इस्लाम की है शान हुसैन का माथा इस्लाम की है शान हुसैन का माथा 1400 बरसे 1400 रसे माहे अनवर लैला अली अकबर लैला नूरे चश्मा लैला माहे अनवर लैला जज़ाकल्लाह सही शाहज़ादारो वर लैला अली अकबर लैला नूरे चश्मा लैला माहे अनवर लैला अली अकबर लैला नूरे चश्मा लैला माहे अनवर लैला अली अकबर लैला नूरे चश्मा लैला माहे अनवर लैला तेरी शादी रजाऊं तुझे दुल्हा बनाऊं यही उम्मीद लैला अली अकबर लैला नूरे चश्मा लैला माहे अनवर लैला अली अकबर लैला नूरे चश्मा लैला माहे अनवर लैला अली अकबर लैला नूरे चश्मा लैला माहे अनवर लैला अली अकबर लैला नूरे चश्मा लैला माहे अनवर लैला अली अकबर लैला नूरे चश्मा लैला माहे अनवर लैला من آب نمی خواهم عباس ابو جانم من آب نمی خواهم عباس امو جانم شهیدانم عباس امو جانم من آب نمی خواهم سکای شهیدانم من آب نمی خواهم عباس ابو جانم من آب نمی خواهم عباس ابو جانم من آب نمی خواهم سرکای شهیدانم عباس علمدارم سکای یتیمانم بمونی سو بیارم من آب نمی خواهم عباس ابو جانم من آب نمی خواهم عباس امو جانم من آب نمی خواهم سرکای شهید دانم ایم جوان من ای روح روار من درد کو بحال من آب نمی خواهم عباس ابو جانم من آب نمی خواهم عباس ابو جانم من آب نمی خواهم سرکای شهیدانم در خیمه زبن آبن گفتاد علی اکبر ای ماه بنی هاشم من آب نمی خواهم عباس ابو جانم من آب نمی خواهم عباس ابو جانم من آب نمی خواهم سرکای شهید دانم میں جانب میں دم برو آرام سے جانم صحیح شاہ اے جوانام اے جوانام نامرادا جانب میں دم ہوئے گفت لیلا با دست و غم اے جوانام نامرادام جانب میں دم برو آرام سے جانام گفت لیلا با دست و غم گفت لیلا با دست و غم ای جوانم نامرادا اے جوانام دم برو اے گفت زینب ہائے برادر ہے شفیع روز محشر
जानिब में दम बरो आराम से जाना सईशा دنبرو ای گفت لیلا با دست و غم ای جوانم نامرادم جانب میں دنبرو آرام سے جانم گفت لیلا با دست و غم گفت لیلا با دست و غم ای جوانم جوانم وی از نابر پاشو و ویلا از نابر پاشود سیشا علی ای شیعیون بر سنزانت ماه ازا شد ای شیعیون بر سنزانت ماه ازا شد قتل حسین ابن علی از نابر پاشد از نابر پاشد ای شیعیون بر سنزانت ماه ازا شد سیشا علی ماه محرم آمده اشاره مشر ماه محرم آمده اشاره مشر شال عذاب گردن حیدر صفدر حیدر صفدر ای شیعیون علی اولاد مصطفی را اولاد مصطفی را حسین تشنا لامک شمر ما کن جفرا اولاد مصطفی را حسین تشنا لامکم شهید کربلا را اولاد مصطفی را شمر ما کن جفرا اولاد مصطفی را حسین تشنا لامک سارے حسین مظلوم شود زتن جدارا حضرت قاسم عزازا شود بی کربلا را اولاد مصطفی را شمر ما کن جفرا اولاد مصطفی را حسین نالا ما کن شمرین لاین دغارا خوف خوناب کودارا باب سکینہ ازار با کشتار خودارا اولاد مصطفی را شمر ما کن جفرا اولاد مصطفی را حسین تشنا زبیحن حسین حسینم 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 سیشا حسینم حسینم حسین زبیحن حسینم 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 حسین زبیحن 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 حسین حسینم 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 حسین حسینم 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 حسین زبیحن زبیحن حسینم 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 حسین زبیحن 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 حسین حسینم 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 حسین حسینم 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 حسین زبیحن زبیحن یہ کہتی تھی فاطمہ باشو روشن زبیحن
Zabihan, Zabihan, Zabihan Hussein. Hussein Shahid Karbala wa Waila. Hussein Shahid Karbala wa Waila. Akbar Nojawan se shud wa Waila. Hussein Shahid Karbala wa Waila. Ya azlamat dunyana, Ya azlamat dunyana, Ala Hussein Maulana. Ek bayo, ek. Bafagun gufte Zainab Masun. Bafagun gufte Zainab Masun. Bar sar nosh shah mazluman. Khaham rawan ba su'e sham baradar jan. Bafagun gufte Leila Mustar. Par sar nosh shahzade akbar. Ruh rashidam zahmat kashidam. Aina ummidam. Ya Bafagun gufte kulsum asghar. Pasar nosh mire alamdar. Ey baradar man, taje sar man, raft az bar man. Banke Abbas alamdar Husseinam. Banke Abbas alamdar Husseinam aikum. Manke sakae yatiman Husseinam aikum. Zainab zar kuja kuja wo bazar kuja. Zainab zar kuja kuja wo bazar kuja. To ko zanjir kuja abide bimar kuja. قتل فرزند رسول سکلینم ایکم. قتل فرزند رسول سکلینم ایکم. نور گشم اسدالله حسینم ایکم. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. मेरी बीबी मेरी बीबी तेरे दर पे इस्तिग़ासा है. तेरा ममनून मेरी शहज़ादी ये जहां सारा है. सब मिलके या ज़ाहरा, या ज़ाहरा, या ज़ाहरा. तू हमें हिफ्ज़े और अमा दे दे. अपनी चादर का साहिबा दे दे. तेरी कुदरत
کیا نہیں بی بی تو جسے چاہے دو جہاں دے دے یا زہرا سب مل کے یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی آنسوؤں نے دعا مانگی ہے تیری تسبیح پر کے دل نے تجھے پکارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا قرض مقروض کا ادا کر دے مفلسوں کا نصیب وا کر دے جن کی گودی بھری نہیں بی بی ان کو اولاد تو عطا کر دے یا زہرا یا زہرا یا اے میری بی بی اے میری بی بی بس تو ہی مراد دیتی ہے تیری چوکٹ در الہی کا استعارہ ہے یا زہرا with your loudest voices یا زہرا فرش مجلس پہ اور مصر پر ہر جوان کہہ رہا ہے رو رو کر ہم رہے نہ رہے مگر بی بی تا قیامت رہے غم سرور یا زہرا یا one last time with your loudest voices یا زہرا یا زہرا توجہ زیارت السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین السلام علیکہ یا فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکہ یا حسن المجتبی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدنا مولا أبو الفضل العباس وأختك زينب أم كلثوم وبنتك سكينة ورقية جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلطان أبو الحسن مولانا علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء وفخر الله زيارتك يا مولا ورزقنا شفاعة في الدنيا والآخرة السلام عليك يا فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا محمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي والخلف الهادي المهدي السلام عليك يا شريك القرآن يا كعبة الإيمان يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسخر الله تعالى مخرجك وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توأ وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.